کالے جادو کے ہتھیار کے طور پر الو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر پرندہ الو کا دشمن ہے، اسی لیے دن کے وقت جب بھی الو نظر آتا ہے ہر پرندہ اسے مار ڈالنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے الو دن کے وقت غائب رہنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ الو اگر کسی رونق والے علاقے میں بولنا شروع کر دے تو بہت جلد وہ علاقہ ویرانے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح الو میں قید ہو جاتی ہے، جسے لے کر یہ فرار ہو جاتا ہے۔ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے جس کا اطلاق مذکر یعنی میل، مؤنث یعنی فیمیل دونوں پر ہوتا ہے۔ عرب میں اس کو ام الخراب یعنی مدرز آف ڈاٹرز اور ام الصبیان یعنی مدر آف سنز بھی کہا جاتا ہے۔ الو ہر پرندے کے گھونسلے میں بے دھڑک گھس جاتا ہے اور چھوٹے بچوں اور انڈوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی خصلت کی وجہ سے ہر پرندہ الو کا دشمن ہے۔ الو کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے الو کو یہ گھمنڈ رہتا ہے کہ اگر یہ دن کے وقت شکار کرنے باہر نکلے گا تو باقی پرندے اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے یہ دن بھر اپنے مسکن میں دبکا بیٹھا رہتا ہے۔ الو رات بھر جاگ کر شکار کرتا ہے اور رات کے وقت اس کے حملے کو روکنے کی طاقت کسی اور پرندے میں نہیں ہوتی۔ الو ویرانوں کو پسند کرتا ہے، چنانچہ یہ اپنا مسکن ہمیشہ اجڑی اور ویران جگہوں پر ہی بناتا ہے۔ انہی ویرانوں سے منسوب ایک مشہور قصہ نوشیروان عادل بادشاہ کا بھی ہے، جو پرانے وقتوں میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ جہاں جاتا وہاں بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ایک بستی اجاڑ کر باہر نکلا تو جنگل میں دو الو ایک درخت پر بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے اپنے ایک حکیم بزرگ چمور کو بلایا جو پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا، اور اسے کہا کہ یہ بتاؤ یہ الو کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ حکیم بزرگ چمور نے کہا، حضور یہ دو الو آپس میں اپنے بیٹی اور بیٹے کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے جہیز میں 100 اجڑے ہوئے گاؤں مانگ رہا ہے۔ جواب میں لڑکی کا باپ یہ کہتا ہے کہ اگر نوشیروان اسی رفتار سے بستیاں اجاڑتا رہا تو 100 گاؤں تو کیا، میں جہیز میں 1000 گاؤں بھی دے دوں گا۔ نوشیروان اس قصے سے بہت متاثر ہوا، وہ توبہ طائب ہوا اور پھر تاریخ میں نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہوا۔ جادوگر الو کو شیطانی پرندہ مانتے ہیں جو شیاطین کی باتیں چھپ کر سنتا ہے۔ جادوگر اسے قید کر کے اس کی بولی سے واقفیت نکالتے ہیں اور پھر شیاطین کی گفتگو جان کر اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ الو کو اگر ذبح کر لیا جائے تو مرنے کے بعد اس کی ایک آنکھ بند جبکہ دوسری کھلی رہتی ہے۔ اس کی کھلی آنکھ کو اگر کوئی انگوٹھی بنا کر پہن لے تو وہ شخص رات بھر جاگتا رہتا ہے۔ جادوگر اس کے خون سے منتر بھی لکھتے ہیں جن کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے۔ الو کا سرما لگانے سے
رات کو تاریک چیزیں بھی روشن نظر آتی ہیں۔ الو کا خواب میں آنا فریب کی علامت بتائی جاتی ہے۔ ویڈیو سے متعلق اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔